وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی وہ جو پیچھے گزر چکا، یعنی پرانی قوموں کے حالات و واقعات، اور جو آنے والی قوم جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جس طرح اگلی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا اس طریقے سے تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اس کی دھمکی دی جاتی ہے. وہ دعوت حق کو قبول ہی نہیں کرتے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتٍ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس نہیں آتی، چاہے وہ قرآن حکیم کی شکل میں آئے. یہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذابات ان کے اوپر مشرکین عرب پہ آئے قحط سالی کی شکل میں، اس کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، پھر وہی کچھ ہو جاتا تھا. تو اللہ کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی. إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو جو کچھ اللہ نے رزق دیا ہے تمہیں. قال الذين كفروا، تو کافر کہتے ہیں للذین آمنوا، اہل ایمان سے، ان نطعم من لو یشاء اللہ اطعما، کہ ہم اس بھوکے کو کھانا کھلائیں جسے اللہ نے بھوکا رکھا ہوا ہے. دیکھو کسی کی مت ماری جائے، بھائی اللہ نے اسے بھوکا رکھ کے ازمایا اور تمہیں دے کر ازمایا. دنیا میں نظام تو نہیں چل سکتا نا اس کے بغیر، کسی کو دے کے ازمانا کسی سے لے. تو کافر لیم ایکسکیوز یہ دیتے ہیں کہ اس کو تو اللہ نے غریب بنایا، اسی کیوں نہ دئیے. اس قسم کی منطقیں ہمارے لوگ بھی بول رہے ہوتے ہیں نا جی، وہ غریب قسم کے منطقی جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں کہ یہ جو ہے دل بے ایمان تھے اسدا ٹیر، اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو اس کو نہیں کمزور بنایا کہ بھائی تم بھی اس کو کمزور ہی رکھو، اس کو دے کر، تمہیں دے کر ازمایا، اس سے لے کر ازمایا. ان انتم الا فی ضلال مبین، اور وہ الٹا جو نصیحت کرنے والے ان کو کہتے ہیں تم تو کھلے گمراہ ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا وہ وعدے کا دن، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ عذاب کب آئے گا. تم 13 سال سے ہمیں کہہ رہے ہو کہ جی نبیوں کا انکار کرو گے تو عذاب آ جائے گا، ہم نے تمہارا انکار کیا، کہاں پہ عذاب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک، اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ تم تو انتظار نہیں کر رہے ہو مگر ایک گرج کا، کہ وہ اچانک آ جائے گی جبکہ تم آپس میں اسی طریقے سے جو ہے مخاصمہ کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، پس اس وقت نہ تو تم کوئی وصیت کر سکو گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ سکو گے. یہ الٹیمیٹ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. دنیا میں بھی عذاب غزوہ بدر، غزوہ خندق کی شکل میں کفار مکہ پر آئے، لیکن ایک بڑا عذاب آنا ہے قیامت کی شکل میں، جو قیامت کا سور پھونکا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مارا ہے جب موت آئے گی تم گھر تک بھی نہیں پہنچ سکو گے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، مرتے قیامت اس کی قائم ہوگی، اور ایک بڑی قیامت تو آنی ہے. تو نہ تم وصیت کر سکو گے نہ گھر والوں کی طرف لوٹ سکو گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا. یہ تیسرا سور ہے. ایک سور ہے جس کے جو قیامت کا اعلان ہے، ٹھیک ہے جی. دوسرا سور ہے جس کے بعد سب کے سب لوگ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے. اور تیسرا سور ہے جس کے بعد سب کے سب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا. مسئلہ نمبر 146 جو ہے وہ ڈراپ سین آف دا ڈے آف ججمنٹ میرا جو ہے وہ سورہ الزمر کی آخری 2 رکوعوں کی روشنی میں ریکارڈڈ ہے. میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. مسئلہ 146 دیکھ لیں اہل سنت پاک.com پہ. اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو سب کے سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کے اپنے پروردگار کی طرف توڑنا شروع کر دیں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، وہ کہیں گے ہماری قبروں سے ہمارے مرقد سے کس نے ہمیں اٹھا دیا، ہائے افسوس کس نے اٹھا دیا. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، تو کہا جائے گا یہ وہ رحمان کا وعدہ ہے اور رسولوں نے بھی سچا وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا. یہ مرقدینہ کا بعض لوگوں نے ترجمہ کر دیا کہ جی ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا. وہ اب اصطلاحاً ترجمہ کیا تھا. خواب کا تو لفظ خواب عربی میں رؤیا کو کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کرنا شروع کر دیا، عذاب برزخ کا، اور ان کا جی دیکھو جی وہ تو جب اٹھیں گے تو وہ کہیں گے ہماری خواب ہوں، وہ تو سوئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا. بالکل جعلی بات ہے. میں نے اس کے رد کے اوپر قرآن حکیم سے 10 آیات پیش کی ہیں. مسئلہ نمبر 117A اور 17 صحیح الاسناد، تاکہ جو منکرین حدیث ہیں ان کا رد اس لیکچر سے ہو. اور 117B میں نے 17 صحیح الاسناد احادیث بیان کی ہیں بخاری اور مسلم سے عذاب قبر اور عذاب برزخ کے اوپر. تو اس آیت کی جو غلط انٹرپریٹیشن کرتے تھے وہ چونکہ ترجمہ ہی غلط کیا ہوا تھا، تو اب جب ایک گیئر الٹا لگ جائے تو ظاہر ایکسیلیٹر دینے سے گاڑی پیچھے جائے گی. وہ خواب کا تو لفظ ہی کوئی نہیں موجود ہے. من مرقدنا، ہماری قبروں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا. ٹھیک ہے.
ظاہر ہے کہ وہ چھوٹے عذاب سے جب بڑے عذاب کی طرف ان کو بلایا جا رہا تھا تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ بھائی افسوس انہوں نے اس لیے کہا کہ بھائی اب وہ بڑا عذاب بھی آ جائے گا، پہلے چھوٹا عذاب تو کاٹ ہی رہے تھے، اب وہ رسولوں کا وعدہ پورا ہو جائے گا، یعنی بڑا ججمنٹ کا دے بھی آئے گا، اور وہ آ گیا۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، رسولوں نے سچا کہا تھا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو ایک چنگھاڑ ہوگی زوردار کڑک، وہ جو سور پھونکا جائے گا، فاذا هم جميع لدینا محضرون، سب کے سب لوگ ہماری طرف جمع کر دیے جائیں گے۔ اس کا اگر آپ نے نقشہ دیکھنا ہے نا جی، تو جب زندگی شروع ہوگی، میں نے بتایا ایک ناول لکھا گیا ہے، وہ قیامت کے دن کا ہی نقشہ اس میں کھینچا گیا ہے، وہ آڈیو ریکارڈنگ میں بھی موجود ہے، اور اس کے بعد وہ فزیکلی بھی بک اویلیبل ہے۔ چند ایک چیزوں کے اوپر ریزرویشن ہو سکتی ہے، وہ تو دنیا میں قرآن حکیم کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے اوپر آپ کی ریزرویشن نہ ہو۔ صحیح بخاری میں بھی ایسی روایتیں ہیں جس میں ہماری ریزرویشن ہے، اگرچہ وہ بغیر سند کے امام بخاری نے نقل کر دی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے آج ہمارے لیے ایک غیر مسلموں کے سامنے ایک مصیبت ضرور کھڑی ہو گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کو بھی امام بخاری نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بخاری شریف میں تو آئی ہوئی ہے نبی علیہ السلام کی جو خودکشی والا معاملہ ہے کہ آپ خودکشی کرنے لگے تھے، نعوذ باللہ، تو وہ جعلی روایت ہے، منقطع روایت ہے، امام بخاری نے اس حدیث کی تصحیح بھی نہیں کی ہے، وہ حدیث بھی نہیں ہے، وہ منقطع ایک روایت ہے۔ بخاری میں ساری حدیثیں جو ہے مسلم اور بخاری میں جن کی متصل سند ہے، جن کی نمبرنگ ہوئی ہوتی ہے، وہ سب کے سب صحیح الاسناد ہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، کیا صحیح بخاری 100% صحیح ہے؟ تو میں نے اس میں یہ فرق بتایا کہ ہم قرآن کی طرح بخاری کو صحیح نہیں مان رہے ہوتے، جس طرح قرآن دو گتوں کے درمیان بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے تو آج کل جو قرآن چھاپا ہوا ہے تو دو گتوں کے درمیان بھی اس میں بھی لوگوں نے تعویذات بھی شامل کر دی ہیں۔ آج کے تو قرآن کے بارے میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے کہنا چاہیے کہ دو گتوں کے درمیان جو قرآن ہے، وہ دو گتوں کے درمیان وہ اشرف تھانوی صاحب کے ترجمے کے ساتھ انہوں نے تعویذات کے نقشے بھی لگائے ہوئے ہیں، وہ دو گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، صرف جو قرآن ہے جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے بسم اللہ سے لے کر والناس تک، وہ والا حصہ، باقی جو ارد گرد انہوں نے لگائی ہوئی ہے اپنی طرف سے بیچ میں چیزیں ٹھوکی ہوئی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے نام ہیں جو ثابت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے بعض نام ایسے شامل کر دیے ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ آپ اگر اس کی آڈیو ریکارڈنگ سنیں یا وہ کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ انہوں نے باقی نقشہ کھینچ دیا قیامت کے دن کا۔ بہرحال یہ ہے وہ وعدہ جس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رسولوں نے وعدہ کیا تھا، ایک چنگھاڑ ہوگی، سب کے سب جمع کر لیے جاؤ گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْءٌ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں بدلہ نہیں ملے گا مگر اپنے کیے ہوئے اعمال کا۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، وہی بات جو ہر جگہ ریپیٹ ہوتی ہے، بے شک جو اہل جنت ہیں وہ شغل کی زندگی میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وہ تو قیامت دن سے ان کا لطف شروع ہو جائے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ وہ 8 لوگ ہیں، 7 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان کے لیے تو جنت جو ہے نا وہ وہیں پہ شروع ہو جائے گی، مرتے ہی جنت شروع ہوگی۔ قیامت کا دن بھی ان کے لیے جو ہے وہ جنت کا دن ہی ہے، جنت میں ہی سمجھیں 50,000 سال کا دن ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا گزرنے کا۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں، بیویوں سے مراد یہ نہیں ہے دنیاوی بیویاں، دنیاوی بیویوں نے اگر اچھے مال کیے تو یہ ہوں گی، ورنہ اس سے مراد جنتی عورتیں۔ علی الارائک متکئون، تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گی، لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے ہوں گے وہاں پہ ہر طرح کے لذیذ پھل، ولہم ما یدعون، اور ہر چیز وہ ملے گی جو وہ طلب کریں گے۔ یعنی کوئی آگے ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے کہ جی منو بوئنگ 747 ملے گا، مجھے بکریاں ملیں گی، مجھے بھیڑیں ملیں گی، مجھے جو ہے وہ کوئی بلٹ ٹرین مل جائے گی، بھائی جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سلامتی ہوگی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس رب کی طرف سے جو رحم فرمانے والا ہے، وہ خود اپنے بندوں پر سلام بھیج رہا ہوگا۔ یعنی کائنات میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سلامتی بھیج دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ اگلی سورت کی آخری آیت ہے سورہ الصافات کی۔ تو رسولوں کی ایک طرح امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی نازل فرماتا ہے۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور حکم ہوگا اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا میں نے دنیا میں تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کو مت پوجنا۔ شیطان کو پوجنا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں، وہ بھی ایک فرقہ ہے سیٹنزم کا ماننے والا عراق کے اندر، شام کے اندر، جو شیطان کی ڈائریکٹ پوجا کرتے ہیں، آج بھی ہے، ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے سیٹنزم۔ لیکن پیغمبروں کے مقابلے میں، پیغمبروں کی وحی کے مقابلے میں، اللہ کی کتابوں کے مقابلے پر شیطان کی پیروی کرنا گویا اس کی عبادت کرنا ہے، اس کی بندگی کرنے کے مترادف۔ انہ لکم عدو مبین، ہم نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور دیکھنا میری ہی عبادت کرنا، میری ہی اطاعت کرنا۔
ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بے شک ہم نے یہ بھی تمہیں بتایا تو تھا نا کہ بے شک شیطان نے کثیر مخلوق کو گمراہ کر دیا تھا. افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں پھر بھی عقل نہیں آئی تھی؟ یعنی اب ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے آخرت کی فلم چلا کے کہ یہ جھڑکیں پڑنی ہے تمہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا نا جب جس نے سورہ یاسین پڑھ لی تھی یا نہیں بھی پڑھی تھی، یہ بات تو سنی ہی ہے نا کہ آخرت میں پیشی ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. کون سا دنیا کا مسلمان ہے جس کو یہ بات نہیں پتا؟ تو اللہ نے کہا تمہیں دنیا میں پتا نہیں تھا، تمہیں عقل نہیں تھی، پھر بھی تم ہمارے پاس اس حالت میں آ گئے. هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم دوزخ جس کا تم سے وعدہ کیا تھا. اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج اس کفر کے بدلے میں، یہ کفر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والا کفر نہیں ہے، کفر سے مراد ہے انکار. جو اللہ کو مان کر بھی اللہ کی نہ مانے وہ کافر ہے، عملاً کافر ہے. ایک بندہ مسلمان ہے نماز نہیں پڑھ رہا، عقیدے میں مسلمان ہے، عملاً کافر ہے، وہ اس میں شامل ہے. یہ نہ سمجھے جیسے مراد کوئی ٹرمپ ہے یا بش ہے یا ٹونی بلیر ہے یا فرعون ہے یا حمان ہے یا ابو جہل ہے. نہیں، ہر وہ شخص جو اپنے عمل سے یا عقیدے سے اللہ کا انکار کرتا ہے. اور یہ عملی کافر اور اعتقادی کافر کا فرق جو ہے میں نے مسئلہ نمبر 146 میں ڈسکس بھی کیا ہے، بلکہ مجھے اب یہ یاد آیا انشاءاللہ یہ فرحان بھی اس کا بھی ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی چڑھائے. عملی کافر اور اعتقادی کافر میں فرق کیا ہے؟ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہندو اور عیسائی کافر ہیں، مسلمان کو کافر نہیں ہو سکتا. مسلمانوں میں بھی اکثریت عملی کافروں کی. کتنے پرسنٹ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز، بندے کے کفر اور اسلام، ایمان اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے. اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیثیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور کام کو کفر نہیں سمجھتے تھے. یعنی اعمال چھوڑنے میں سے ایک نماز ایک ایسا عمل تھا کہ باقی چیزوں پہ ہم ٹالرنس کر دیتے تھے، کسی کا روزہ چھوٹ گیا، لیکن نماز چھوڑنے والے کو ہم کافر ہی سمجھتے تھے. یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان اور باقی ہماری پوری دنیا کے مسلمان ملکوں میں ہم قانوناً شناختی کارڈ میں مسلمان لکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر حقیقتاً دیکھ لیا جائے کہ اگر جو بندہ مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا وہ کاغذی مسلمان ہی ہے، وہ کافر کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے عملاً. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ تمہیں کفر کے بدلے میں دوزخ میں جھونک دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. یہ سنت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب اس طرح کی آیات آیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایون نماز کی حالت میں بھی اللہ کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے. اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج اس آگ کا مزہ چکھو، اس آگ کو اپنے کفر کے بدلے میں. اليوم نختم على افواہہم، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے منہوں پر. وتکلمنا ایدیہم، اور تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. وتشہد ارجلہم، اور تمہارے پاؤں بول کر گواہی دیں گے. بما كانوا یکسبون، جو دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ منہ تو بند کر دے گا، پھر یہ ہاتھ بولیں گے یا اللہ اس نے ہاتھوں کے ساتھ یہ کیا، اس نے پاؤں کے ساتھ یہ برائی کی. اور سورہ حامیم میں سجدہ میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اب یہ معاملات ہوں گے. اللہ تعالیٰ بعد انسان کے اپنے اعضاء اور اس کی کھال بھی اس کے خلاف گواہی دے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ یہ میری کھال، میرا جسم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے، اس کو زبان کس نے دے دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو اس اللہ نے زبان دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی ہوئی ہے. یعنی دنیا میں یہ ڈومنٹ ہے، آخرت میں یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ بول پڑیں گی. اللہ اکبر. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کا نشان مٹا دیں. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر وہ دوڑ کر، یعنی وہ راستہ ان کو نظر بھی نہ آئے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہیں تو دنیا ہی میں کسی شخص کی نافرمانی کے سبب جب وہ رحمان کا باغی ہوا ہم اس کی آنکھیں ختم کرتے ہیں ایسے کر کے، تو اس کو تو اپنے گھر کا راستہ بھی نظر نہ آئے اگر ہم دنیا ہی میں بدلہ لینا شروع کرتے ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں ہم ان کے چہرے ہی دنیا میں مسخ کر دیں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر وہ اپنی اس بات سے اس جگہ سے آگے نہ جا سکیں، نہ پیچھے پلٹ سکیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ چہرے بگاڑ دے کسی کے، اور یہ تو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ دعا کی تھی، بخاری میں آتا ہے کہ میری امت کے چہرے اس اعتبار سے نہ بگڑیں. لیکن پھر بھی
چند لوگوں کے ساتھ یہ معاملات قرب قیامت میں ہوگا کہ بندر و خنزیر بھی بن جائیں گے، نعوذ باللہ، صحیح بخاری میں ہے۔ پر اوورال دنیا میں عذاب استیصال سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محفوظ رکھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔